بالعالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اول شافع واول مشفع، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج کا فکر آخرت اور تزکیہ نفس کے حوالے سے ہماری آخری اور 13ویں کلاس کا عنوان ہے شفاعت کا عقیدہ اور اس کے حقدار۔ دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہر ایک کی یہ کوشش چاہت ہے کہ اس کا یہ کام بغیر کسی انتظار کے، کتار کے، ایک سفارش، ایک تعلق اور ایک واسطے کے ساتھ فوری ہو جائے۔ وہ جب یہ کام کروانے کے لیے کسی ادارے میں جائے تو اسے پروٹوکول ملے، لوگ اسے جانتے ہوں، کوئی نہ کوئی اسے سلام کرنے والا ہو۔ یہ اس کی عزت بھی ہے، اس کے وقت کو بچانے کے لیے ایک تدبیر بھی ہے، اور ایک کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہے۔ تو جس طرح ہم دنیا میں اس بات کے خواہش مند ہیں، اسی طرح ہمیں آخرت کے بارے میں بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ 50,000 سال کا دن اور قیامت کی جو سختیاں ہیں، حالات ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھے، ان کا بھی ہم نے مطالعہ کیا۔ میری باری نہ جانے کتنے سال کے بعد آتی ہے، 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 25,000 سال کے بعد، 40,000 سال کے بعد۔ تو وہ قیامت کا جو اتنا سخت دن ہے، میں ان سختیوں سے بچتے ہوئے، میں ان مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ ہو کر کوئی ایسا راستہ تلاش کروں کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہو اور میری یہ جان پہچان قیامت والے دن میرے کام آ جائے اور میرے سارے ہی سفر آسان ہو جائیں۔ مجھے وہاں پہ کوئی میری سفارش کرنے والا بندہ بھی مل جائے جو میری سفارش کرے، میری بات اللہ کے سامنے رکھے، ثالثی کرے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ سوچ ہے کہ جو ہمیں شریعت اسلامیہ نے عطا کی ہے۔ اور یہ سوچ، یہ فکر، یہ جو عقیدہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو عقیدہ شفاعت کا بالکل رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو شفاعت ہے، یا اس میں جو اللہ رب العالمین نے خوشخبریاں سنائی ہیں، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں افراط کا شکار نہیں تو تفریط کا شکار ہیں، وہ حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ حد سے زیادہ بڑھنا کیا ہے، ان کا افراط کیا ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ ہے نبی علیہ السلام کے سپرد ہے، ہم جو بھی عمل اور کام کریں ہمیں تو قیامت والے دن نجات مل ہی جانی ہے۔ ہمارے اعمال، ہماری نمازیں کمزور بھی ہوئیں تو کوئی بات نہیں، نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر ان سے کوئی بات کر لے، کوئی سوال کر لے کہ آپ عمل میں کمزور کیوں ہیں، تو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سفارش کر کے شفاعت دے کر ہمیں جنت میں لے جانا ہے، بس وہ شفاعت کے امیدوار ہیں اور اعمال میں انتہائی سست ہیں، بلکہ کلمے کے علاوہ اور کوئی عمل بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ دو رویے ہیں، ایک ہے بالکل انکار اور ایک ہے کہ اس سے امید لگا کر عمل سے انکار، اور انسان اس بات کے ساتھ بس اٹیچ ہو جائے کہ ہمارے نبی نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ اور ایسے ہی عقیدہ عیسائیوں نے بھی بنایا ہے۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے کفارہ۔ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمتیں لگائیں، ان کی ماں مریم پہ تہمتیں لگائیں، اور یہ یہودی اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ ہم انہیں سزا دیں گے، ہم انہیں سولی پہ لٹکائیں گے، صلیب پہ چڑھائیں گے، تو اس تیاری میں، اس سازش میں جب وہ کامیابی کا سفر طے کرنے لگے، قریب پہنچ گئے، ہمیں اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، یہ ہمیں عقیدہ دیا گیا۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے جو بات میں یہودیوں نے ان کے ذہن میں ڈال دیا۔ عقیدہ کیا دیا؟ کہ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا، آپ نے اس کی قربانی کی، آپ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اب جو آدم سے غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اس کی اولاد بھی غلطیوں پہ غلطی کیے جا رہے ہیں، تو یہ خدا نے معاذ اللہ بیٹا بھیج کر سولی پہ چڑھا کر یہ سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اب بندہ جو بھی کرتا چلا جائے، یسوع مسیح ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، ادا ہو گیا، اب یہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب عیسائی اس عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، ایک عقیدہ ان کا یہ ہے اور ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے تو ملتا جلتا، ہے تو عمل سے انحراف، ہے تو دین اسلام کی جو مبادیات ہیں ان سے انحراف، عمل سے بھاگنا ہے، جبکہ جو ہمیں عقیدہ دیا گیا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا کلی انکار ایک طرح کی شفاعت کا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بہت سے مقامات پر ذکر ہے، اور وہ شفاعت کون سی ہے؟ وہ شفاعت کے جو مشرکین اور کفار عقیدہ رکھتے تھے، جب ان سے سوال کیا جاتا کہ تم لات کا بت کیوں پوجتے ہو، منات کا بت بنا کے اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، ہبل اور عزا کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو، مریم اور عیسیٰ کا بت بنا کر ابراہیم علیہ السلام کا بت تم نے کعبہ میں اویزہ کیا ہے، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو یہ جواب ملتا تھا، ہؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ تو اللہ رب العالمین نے جتنی سفارش کا انکار کیا، یا جن کے بارے میں یہ بات کہی کہ نہ ان سے شفاعت لی جائے گی، نہ ان کی سفارش قبول ہوگی، نہ ان سے کوئی جرمانہ رشوت لی جائے گی، وہ ساری وہ شفاعتیں سفارشیں ہیں کہ جو ان کے باطل نظریات تھے، اور جن سے نہیں لی جانی وہ یہ کفار اور مشرکین ہیں۔ جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اگرچہ وہ گناہگار ہے، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اور شرک جیسا گناہ اس سے سرزد نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے شفاعت رکھی ہے۔ سب سے بڑی سفارش آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، ہم جو عظیم آیت پڑھتے ہیں آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کا ذکر کیا۔ کون ہے جو شفاعت کرے، سفارش کرے اللہ کے ہاں؟ اب اللہ نے اتنی بات نہیں کی، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہوتی کون ہے اللہ کے ہاں سفارش کرنے والا، تو اس کا مطلب یہ تھا کوئی نہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو یہ شفاعت کا اس بات ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جلال، اللہ کا غیظ و غضب، اللہ کا غصہ
اللہ رب العالمین اس دن جس غصے کی حالت میں ہوں گے، جو اللہ کا جلال ہوگا، اس کے آگے کوئی بولنا تو دور کی بات، رشوت یا سفارش کرنا تو دور کی بات، سر بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ ہاں الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت، اللہ کا اذن موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی کو سفارش کا حق دینا ہے، اور یہ جو سفارش اور شفاعت کا حق اللہ نے دینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ مجھے کل سفارش کا حق دے گا وَيَحُدُّ لِي حَدًّا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ اس معاملے میں بھی میرے درمیان حد قائم کرے گا، لمٹ ہوگی۔ یہ نہیں کہ جس کی مرضی سفارش کر لیں۔ شہید کو اللہ نے سفارش کا حق دیا، آگے ہم پڑھیں گے یہ لوگ، مگر وَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ایک لمٹ ہوگی۔ وہ لمٹ کیا ہے وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ایک لمٹ لگائے گا کہ ان کی سفارش آپ کر سکتے ہیں، ان کی شفاعت آپ کر سکتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے حق میں آپ سفارش نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ رب العالمین حد بندی کرے گا۔ اب قیامت والے دن سفارش اور شفاعت کس کی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن جتنے غضب اور غصے میں ہوں گے، جلال میں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت اتنے غصے اور جلال میں نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین حساب شروع نہیں کریں گے، سارے لوگ اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ اللہ رب العالمین حساب شروع کر دے، اس کے لیے ہم کسی کی سفارش ڈال دیں، شفاعت پیش کر دیں، کوئی وسیلہ بنا دیں۔ یہ ساری تیار ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے باپ ہیں، پہلے انسان ہیں، بغیر ماں باپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، اعزاز تو آپ کا ہے، ایسا کریں سفارش کر دیں۔ سفارش کس بات کی؟ جنت میں جانے کی نہیں، کس بات کی؟ اس بات کی کہ اللہ حساب شروع کر دے، تاکہ ہمیں یہ پتہ تو چلے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام انکار کریں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عذر پیش کریں گے، ابراہیم کے پاس آئیں گے، عذر پیش کریں گے، لمبی حدیث ہے، موسیٰ و عیسیٰ کے پاس آئیں گے، عذر پیش کریں گے، اور ہاں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ایک نبی ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان کے پاس چلے جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کی شفاعت سفارش کو قبول فرمائے گا۔ یہ سب اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو قسم کی سفارشیں کرنی ہیں، ایک کا تعلق ساری کائنات کے ساتھ ہے جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، حساب اللہ شروع کر دے، اور ایک سفارش اور شفاعت اپنی امت کے لیے ہوگی، امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العالمین پھر یہ ساری باتیں لے کر نبی کریم علیہ السلام اللہ کے دربار میں آئیں گے، یا اللہ میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ باذن، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اللہ اجازت دے گا، پھر اللہ کے نبی سر سجدے میں ڈالیں گے، جھک جائیں گے، فرمایا اللہ مجھے وہ الفاظ ابھی تو نہیں سکھائے حمد و ثنا کے، اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے وہ الفاظ بھی سکھائے گا، میں وہ کلمات ادا کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، آپ سوال کریں، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، آپ مانگیں سنا جائے گا، وَسَلْ تُعْطَى، مانگیں کیا مانگتے ہیں عطا کر دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کریں آج آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ پہلا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ امت کے لیے سفارش کریں گے، ساری کائنات کے لیے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے گا، پھر اللہ کے نبی سجدے میں پڑ جائیں گے، پھر اللہ کہے گا ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، سر اٹھائیے مانگیے کیا مانگتے ہیں، آج سنی جائے گی قبول ہوگی،
سفارش کریں مان لی جائے گی۔ اللہ کے نبی امت کے لیے امتی امتی کہیں گے، یا اللہ میری امت میری امت میری امت سفارش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سفارش قبول کر کے امت کو یا تو معاف کر کے جنت میں بھیجے گا، یا عذاب دے کر پھر معاف کر کے اللہ کے نبی کی سفارش ہوتی چلی جائے گی، اور امت جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، شرک نہیں ہے، بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی سفارش کا اس کو فائدہ ہوگا۔ دوسری حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت والے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور پہلا میں وہ بندہ ہوں کہ جس کی قبر کو شق کیا جائے گا، میں قبر سے اٹھوں گا۔ اور اول شافع و اول مشفع، پہلی سفارش کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور جس کی سفارش قبول کی جائے گی سب سے پہلے وہ میری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ اعزاز یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آپ کے علاوہ اور کسی نبی کا اعزاز نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، اور دیگر انبیاء اپنی امتوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت پر کتنا بڑا احسان کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خیرت بین الشفاعۃ وبین ان یدخل نصف امت الجنہ، مجھے اختیار دے دیا گیا دو باتوں کا۔ پہلا اختیار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کہتا ہے آپ یا تو شفاعت لے لیں، قیامت والے دن شفاعت کر لیجئے، اور یا آپ ایک حق لے لیں، وہ حق یہ ہے کہ اپنی آدھی امت جنت میں لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے میرے سامنے دو آپشن رکھے، یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، یا تو آدھی امت کی ڈیل کر لیں کہ یا اللہ میری آدھی امت کو جنت عطا کر دے، اور یا پھر آپ شفاعت کا حق لے لیں، دونوں میں سے کوئی ایک لے لیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عظیم تاجر ہیں، آپ نے کہا فاخترت الشفاعۃ، صحابہ میں نے آدھی ڈیل قبول نہیں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھی امت میری جنت میں چلی جائے اور آدھی جہنم میں چلی جائے؟ مجھے آدھی امت کی ڈیل گوارا نہیں تھی، میں نے اپنے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، یہ تو وہ حق ہے کہ جس میں آدھی پونی کی گنجائش نہیں ہے، میں مانگتا چلا جاؤں تو دیتا چلا جا، میں درخواستیں پیش کرتا چلا جاؤں تو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کرتا چلا جا۔ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، فرمایا اس لیے کہ یہ جو شفاعت کا حق ہے یہ عام ہے، اس میں قید نہیں ہے، اور یہ جو ہے کافی ہو جائے گا۔ یہ کیا ہوا؟ کل قیامت کا دن ہو، ایک میرا امتی میرے پاس آ جائے، اللہ کے نبی میری شفاعت کر دیں، کبیرہ گناہ تو بڑے ہیں، شرک نہیں ہے، اور میں کہہ دوں کہ میں نے تو آدھی امت کی ڈیل کی ہوئی ہے، میرا کوٹا تو پورا ہو گیا، میرا کوٹا تو پورا ہو گیا، اب تو نہیں جا سکتا۔ نہیں، کہا میں نے شفاعت کو قبول کیا، اختیار کیا، اس لیے یہ عام ہے، اس کی قید نہیں ہے، اور یہ کافی ہو جائے گا، یعنی امتی سارے ہی اگر انہوں نے شرک نہ کیا ہو اور وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب کیوں نہ ہو، یہ سارے ہی میری شفاعت کے ساتھ بالآخر اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں گے۔ یہاں جو میرا امتی ان اوصاف میں اس کیٹیگری میں آتا ہے، کہا یہ حق کافی ہو جائے گا، یعنی وہ بھی میری شفاعت پا کے جنت میں جائے گا۔ میں نے تنگ بات نہیں لی، آدھی بات نہیں لی، میں نے شفاعت کو قبول کیا، اختیار کیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اترونھا للمتقین، کیا یہ تمہارا گمان ہے کہ یہ جو شفاعت ہے یہ متقین کے لیے ہے؟ متقین؟ آپ نے کہا لا، نہیں، یہ میری جو شفاعت ہے نا یہ متقین کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ وَلَٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّئِينَ
فرمایا یہ ان کے لیے ہے جو گناہگار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، المتلوئین، گناہوں سے لبڑے ہوئے ہیں، لت پت ہیں، کہ جن پہ گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، یہ ان کبیرہ گناہگار وہ میرے امتی لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ میری یہ شفاعت عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ یہ متقین کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اور اس ٹیسٹ میں ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، انٹرویو بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میرٹ پہ آتے ہیں، 70% جو ہے وہ میرٹ بنتا ہے اور وہ اس سے ابو ہیں، وہ میرٹ پہ آئے، انہوں نے ٹیسٹ بھی پاس کیا، انٹرویو بھی پاس کیا، سفارش کی ضرورت ہی نہیں، وہ نوکری پہ چلے گئے، ان کا داخلہ ہو گیا۔ اب شفاعت کی، سفارش کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ امتی پیغمبر کے وہ بھی ہوں گے کہ جو میرٹ پہ ہوں گے، نمازوں کے نمبر اعلیٰ، ایمان میں اعلیٰ، عملوں میں اعلیٰ، جہاد میں اعلیٰ، خیرات میں اعلیٰ، یعنی وہ تو میرٹ پہ ہوں گے، انہیں سفارش کبریٰ تو ملے گی، بقیہ سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ تو پہلے ہی میرٹ پہ ہیں۔ آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سفارش اور شفاعت گناہ متقین کے لیے ہے؟ نہیں نہیں، وہ تو میرٹ پہ ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے۔ فرمایا یہ تو ان کے لیے ہے جو کمزور ہیں، میرا اللہ میری شفاعت عطا کر کے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، کہ جو ایک متوسط عقیدہ ہے جس کو ہم ماننا میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس کے حقدار کون ہوں گے؟ یہ بھی حدیث بڑی ہی ایمان افروز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، قیامت والے دن کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین آپ کی سفارش عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے جواب دینے سے پہلے ایک کومنٹ کیا، اپریشیٹ کیا، آپ نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ میرا گمان پہلے یہی تھا، اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث، کوئی بندہ بھی مجھ سے اس حدیث کے بارے میں بات نہیں کرے گا، اول من کا، تیرے علاوہ۔ میں یہ جانتا تھا کہ اس حدیث، اس مسئلے کے بارے میں تیرے علاوہ کوئی بندہ بھی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ بتا دیا، کیوں؟ کہا لما رأیت، میں دیکھتا ہوں، من حرصک علی دینک، میں یہ دیکھتا ہوں کہ تو دین کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں، فکر آخرت کے بارے میں بڑا ہی حریص ہے، بڑی فکر کرتا ہے، تجھ سے زیادہ ایسی باتوں کی فکر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اب جسے کام پڑتا ہے وہی آ کر کہتا ہے نا یار فلاں محکمے میں آپ مجھے، میرا کوئی سوئی گیس میں، بجلی میں کوئی آپ کا جاننے والا ہو، مجھے کام ہی نہیں ہے، میں سوال ہی نہیں کرتا، کام پڑتا ہے تو سوال کرتا ہوں نا۔ ابو ہریرہ میں یہ بات جانتا تھا کہ آپ کے علاوہ کوئی یہ سوال کر ہی نہیں سکتا، پہلے آپ کریں گے، اور آپ نے پہلے کر دیا، کیونکہ آپ میں حرص ہے۔ آپ ہی اکثر بیٹھ کے سوچتے ہو کہ قیامت کا اتنا بڑا دن، قیامت کے یہ معاملات کیسے طے ہوں گے۔ جیسی بندے کی سوچ ہوتی ہے، فکر، ویسی ہی بندہ تیاری کرتا ہے، وہ اس کی پلاننگ کرتا ہے، وہ ایسے اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میری سفارش، شفاعت کا حقدار وہ خوش نصیب ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو یہ کلمہ پڑھ گیا خالصا من قلبہ، دل کے اخلاص کے ساتھ، جس کے دل میں یہ لا الہ الا اللہ داخل ہو گیا، اللہ اس کو میری شفاعت عطا فرمائے گا۔ پڑھو ہوں ذرا اخلاص سے ایک بار لا الہ الا اللہ۔ ابھی اس کا مطلب کیا ہے؟ دل میں اخلاص، اس کا مطلب کیا ہے
کہ جب بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے گردن بھی اس کے آگے جھکتی ہے، عبادات بھی اس کی ہوتی ہیں، اور دل میں غیر اللہ کی تعظیم بھی نہیں رہتی، عزتیں عظمتیں سب کی سب اللہ رب العالمین کی دل میں بسیرا کر لیتی ہیں۔ اور آپ نے کہا جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، توحید پہ قائم ہو گیا، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کو میری شفاعت عطا فرما دے گا۔ وہ ٹینشن نہ لے، وہ گھبرائے نہ، وہ عمل کی تیاری کرے اور وہ ایسے اعمال کر لے کہ جس سے اللہ رب العالمین اس کو میری شفاعت کا حقدار بنا دے گا۔ اب اس سے یہ بات ہماری بالکل واضح ہوئی کہ عقیدہ توحید اور ایمان یہ دل میں ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی۔ اب یہ جو اگلی حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہاں پہ ہم نہیں لے کر آئے، جگہ نہیں تھی، یہ بڑی ایمان افروز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کا میں بھی شفاعت کروں گا اپنی امت کے بارے میں، اور دیگر نبی قرآن کہتا ہے وہ بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اولیاء نیک مومن لوگ بھی شفاعت کریں گے، یہ بھی سفارش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ نبیوں نے بھی سفارش کر لی، فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، اولیاء نے بھی سفارش کر لی، وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میں بھی تو ارحم الراحمین ہوں، اب میں نے بھی تو رحم کرنا ہے، میں بھی تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں نے بھی تو اپنی رحمتوں کا صرف ایک حصہ دنیا والوں کو دیا۔ اللہ رب العالمین پھر اپنی رحمت سے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جلتے ہوئے لوگ جہنم میں پڑے ہوں گے، اللہ 3 بکیں بھرے گا اپنے ہاتھ، وہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، وہ کیا حجم ہوگا، کتنے لوگ آئیں گے، اللہ ہی جانتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین ان سب کو نکالے گا، کہا یہ کون ہوں گے؟ جن کے دل میں شرک نہیں ہوگا، توحید پر ہوں گے، اگرچہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے لیکن یہ خوفناک جہنم میں پڑے ہوں گے۔ اللہ ان کو نکال کر ارحم الراحمین کا ثبوت پیش کرے گا اور ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان توحید کو اپنا لے، عقیدے میں خالص اللہ رب العالمین سے تعلق بنا لے، کوئی اس کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ کمالات میں، کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کوئی ایک تو ہو گیا عمل، لا الہ الا اللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس کو پڑھیں، یہ جو عقیدہ ہے یہ ہمارے دل میں ہو۔ اس کے بعد آذان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص آذان کی آواز سنتا ہے، اذا سمعتم المؤذن، جب تم اذان کی آواز سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو تم وہی دہراؤ جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور یہ ساتھ دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذان کا جواب دینے والا، درود پاک پڑھنے والا اور یہ دعا کرنے والا، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن جو شفاعت ہونی ہے اللہ اس کے لیے حلال کر دے گا، جائز کر دے گا، اس کو اس شفاعت کا حقدار بنا دے گا۔ اب بھائیو ایک بات بتائیے، ہم میں یہ کتنی سستی پائی جاتی ہے؟ اذان ہوتی ہے 4 سے 5 منٹ کی اذان ہوتی ہے، اب یہ 5 منٹ کی اذان اور اس کے بعد 1-2 منٹ درود ابراہیمی اور یہ دعا پڑھنے پہ لگتے ہیں، یعنی 2-3-4 منٹ کا یہ جو عمل ہے ہم اس میں اتنی کوتاہی برتے ہیں، حالانکہ پیکج اور ڈیل اللہ رب العالمین کی ہمارے ساتھ کتنی عظیم ہے۔ 4-5 منٹ آپ لگا لیں، اذان کا جواب دے دیں، درود پڑھ لیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کریں، قرآن سے تعلق قائم کر لیں،
دوستی بنا لیں، پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، عمل بھی کریں، سارے ایسے رشتے قائم کر لیں، قیامت والے دن جب کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، نفسی نفسی اپنی اپنی جان کی آواز ہوگی، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، قرآن مجید سفارشی بن کے آئے گا، سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول ہوگی، اللہ رب العالمین بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، شہید بھی سفارش کریں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ عمل ہیں کہ جن کی سفارش اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگی۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان سب کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بارے میں فکر آخرت اور تزکیہ نفس کے حوالے سے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم عمل بھی کریں، تیاری بھی کریں، کیونکہ جو بد عمل ہے اس کے حق میں اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، بد عملی اعتقادی، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی شفاعت اس کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا، رشتہ داروں سے کہا، لوگوں سے کہا، مانگے مجھ سے، کیا مانگتے ہیں؟ کل قیامت والے دن اگر آپ کے عمل درست نہ ہوئے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اگر وہ اپنی بیٹی رشتہ داروں کو اللہ کے نبی یہ تلقین کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، عقیدہ بھی ٹھیک کر لیں، عمل میں بھی لائن صحیح کر لیں، کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ رب العالمین شفاعت سے، سفارش سے معاف کر کے ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ آخری بات وہ یہ تھی کہ پچھلے ہم نے سبق میں جنتیوں کے گروہ کے حوالے سے آپ کو کہا تھا کہ کون یہ جنت میں جائیں گے، اس حوالے سے حدیث ہمارے پاس وقت ختم ہوا تو ہم نے کہا کہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تدخل الجنہ، جنت میں لوگوں نے جانا ہے، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اللہ سے ڈرنے والے جنت میں جائیں گے، گروہ در گروہ جائیں گے، ٹولیوں کی شکل میں جائیں گے، لیکن ان کے ذرا انداز، پروٹوکول الگ الگ ہوں گے، جیسے جس کا عمل ہوگا، جتنا عمل میں اعلیٰ، ایمان میں اعلیٰ معیار پیش کرے گا، ویسے ہی اللہ رب العالمین اسے پروٹوکول اور اعزاز بھی اعلیٰ دے گا۔ فرمایا جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا، فرمایا کہ ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ آج 14 تاریخ ہے چاند کی، یا آپ آسمانوں پہ چمکنے والا چاند دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ مکمل چاند بدر آسمان پہ چمک رہا ہو تو ستارے نمایاں نہیں ہوتے، پہلی نظر چاند کی طرف جاتی ہے۔ پہلا گروہ جنت میں جائے گا، ایسے نمایاں ہوں گے، ایسا اعزاز ہوگا، ایسے چہرے چمکتے ہوں گے، ایسا مقام ہوگا، فرمایا جیسے رات میں یہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ فرمایا اس کے بعد پھر جو گروہ جنت میں جائے گا ان کے چہرے یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں اس طرح موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے، یعنی اس سے کم چمک ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اوصاف بیان کر دیے، اگر یہ اوصاف ہم پیدا کر لیں، اللہ ہمیں بھی، جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے پڑھائی میں میرا نمبر پہلا آئے، تجارت میں پہلا آئے، اگر مارکیٹ میں کمپنیوں کا کمپٹیشن چلے تو میں پہلے نمبر پہ آؤں، میری اور آپ کی یہ چاہت ہو کہ قیامت والے دن جنت میں بھی میرا پہلا نمبر آنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نمبر پہلا ہو تو اس کے لیے ہمیں یہ اوصاف پیدا کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوبہم علی قلب رجل واحد، یہ وصف بڑا ہی قیمتی ہے، کہا ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، لاکھوں کی تعداد میں ہوں، کروڑوں کی تعداد میں ہوں، اربوں کی تعداد میں ہوں، مشرق سے ہوں، مغرب سے ہوں، شمال و جنوب سے ہوں، وہ جتنے بھی لوگ ہیں دل ہزاروں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن فرمایا وہ ایک ہی دل ہوگا، ایک دل ہوگا، دل مختلف نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا منہج ایک ہوگا، طریقہ ایک ہوگا، عقیدہ ایک ہوگا، تعلق کہیں سے بھی ہو، لیکن عقائد اور منہج میں دنیا کے کسی کونے پہ رہتے ہوں وہ ایک ہوں گے۔ فرع میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی رکوع کے بعد ہاتھ باندھے یا چھوڑ دے، یہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ و منہج میں ہزاروں کروڑوں لوگوں کے دل وہ ایک دل ہوگا،
اور فرمایا کہ وہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی، لا تباغض بینہم ولا تحاسد لکل امرئ زوجتان من الحور العین، نہ ان کے دلوں میں حسد ہوگا، آپس میں نہ بغض ہوگا، دل بڑے پیارے ہوں گے۔ اگر جماعتوں میں چلتے ہیں، لیگ پولنگ نہیں ہے، سازشیں نہیں ہیں، اگر وہ گھروں میں رہتے ہیں، ایک باپ بڑے بھائی کے سائے میں رہتے ہیں، رشتہ داروں میں تخریبی کارنامے نہیں ہیں، مسجدوں کے نمازی ہیں تو تخریبی رویے نہیں ہیں، معاشروں میں ہیں تو غلط باتوں کا حصہ نہیں بنتے، یعنی حسد نہیں، بغض نہیں، دل پاک صاف ہیں، کروڑوں دل بھی ایک ہیں، ایک منہج اور عقیدے پر، اللہ رب العالمین انہیں حور عین میں سے 2 بیویاں عطا کرے گا، جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ یہ جنت میں جانے والے لوگ اور یہ ان کے اوصاف، اللہ رب العالمین یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ ہم ہیں تو سینکڑوں ہزاروں، لیکن اللہ ہم سب کو بھی ایک منہج اور عقیدے پر، نیکیوں کے اوصاف پر، ہمارا ایک طرح کا دل کر دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں پہلے لوگوں میں جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ پیارے بھائیوں، الحمدللہ آج ہماری 13 کلاسوں پر مشتمل 3 مہینے کا یہ کورس مکمل ہوا، جو 1 نومبر سے اس کورس کا آغاز ہوا اور 30 جنوری کو ہم نے آج اس کی اختتامی کلاس، اور ہمارے درمیان فضیلت الشیخ استاذ العلماء مفتی محمد یوسف تیبی صاحب جو مدیر ہیں قادسیہ ایجوکیشنل کمپلیکس کے، وہ بھی تشریف لائے، انہیں بھی دعوت دی کہ وہ ہماری اس کلاس میں، پچھلی کلاس اور کورس میں بھی تشریف لائے تھے، تو یہ تشریف لائے، ہم انہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ اس سے ہماری بھی اور آپ سب کی بھی حوصلہ افزائی ہے۔ تو یہ سبق بیان کرنے کا مقصد آخرت کی فکر، شوق، تڑپ، تیاری یہ پیدا کرنا، اور یہ آخر میں جو جنت کا بیان پچھلی دفعہ بیان کیا، اور یہ جو عقیدہ شفاعت آپ کے سامنے رکھا، سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہو، ہم معیاری عمل اور ایمان میں آگے بڑھتے ہوئے خریداری کریں، اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں عطا فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا پہلے سبق میں کہ فکر لوگوں کو بڑی ہوتی ہے مگر تیاری نہیں ہے۔ فکر بڑی ہے میں نے مرنا ہے، فکر بڑی ہاں یار موت آنی ہے، جنازے اٹھتے ہیں، فکر کے باوجود تیاری نہیں ہے۔ جو طالب علم پیپروں کی فکر تو بڑی کرتا ہے مگر تیاری نہیں کرتا، وہ فیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فکر آخرت کے ساتھ تیاری بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عبدالحمید بھائی شروع کرائیے۔